اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 18 جمادی الاولی 1442 ہجری، 3 جنوری 2021 عیسوی، 19 گتے پوش 2077 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نعت، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے نعت مصطفیٰ کے جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کے جب کوئی گنگناتا ہے، یہ زمین کیا سن کر وہ بھی جھوم جاتا ہے۔ نعت مصطفیٰ کے جب نعت مصطفیٰ کے جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کے جب نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، یہ زمین کیا سن کر وہ بھی جھوم جاتا ہے، یہ زمین کیا سن کر وہ بھی جھوم جاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، عافیت اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، کہ ہر عمل محمد کا آئینہ دکھاتا ہے، ہر عمل محمد کا آئینہ دکھاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، کہ سادگی کا یہ عالم بکریاں چراتا ہے، سادگی کا یہ عالم بکریاں چراتا ہے، ہر عمل محمد کا جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے،
کہ جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، رے وہ دیا زمانے میں آج جگمگاتا ہے، وہ دیا زمانے میں آج جگمگاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیدہ الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے موضوع پر مسح کرنے کے مسائل۔ موضوع پر مسح کرنے کے مسائل، یہ دین اسلام ہمارا بہت ہی آسان اور سارے مشاکل کا اس کے اندر حل ہے۔ تو موضوع پر ہم کیسے مسح کریں گے، ان سارے مسائل کو شیخ ایک جگہ جمع کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے موضع پر مسح کرنے کے مسائل اور اس کے احکام۔ چونکہ موسم ٹھنڈا ہے، جاڑے کا موسم ہے، ہمارے بھائی موزے کا استعمال کرتے ہیں، موزہ پہنتے ہیں، تو ضروری ہے کہ موضع کے احکام اور اس کے مسائل کو جانا جائے۔ اسی تعلق سے میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں موضع پر مسح کے مسائل کی وضاحت کی جائے۔ میرے بھائی اور رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے، اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سخت نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے اللہ تعالی نے مسافروں کے لیے حالت سفر میں روزے کے تعلق سے آسانیاں دی ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، پورا کرے، ایسی ہی شریعت نے جہاں بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے فراہم کی ہے، بہت ساری سہولتیں ہمیں دیا ہے، وہیں پر ایک سہولت اور ایک آسانی یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر موزہ پہنا ہو، موزہ پاک ہو، تو اس پر مسح کر سکتا ہے، مسح کرے گا، اور یہ آسانی ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیں موضع پر مسح کے تعلق سے بے شمار احادیث وارد ہیں۔ بتاؤں سب سے پہلے موضع پر مسح کرنے کے کیا شروط ہیں،
کیا شرط ہے؟ موزے پر مسح کرنے کے شرائط میں سے پہلی شرط کہ بندہ باوضو ہو کر پاکی کی حالت میں وضو بنا کر موزہ لگایا ہو، پھر جا کے اس موزے پر مسح کرے گا۔ انسان نیند سے بیدار ہوا، وضو نہیں بنایا، موزے لگا لیا، فجر کا وقت ہوا، تو کیا ہم موزے پر مسح کریں گے؟ نہیں۔ موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے ضروری ہے کہ بندہ وضو بنا کر کے موزہ لگایا ہو، موزہ کو پہنا ہو، پھر جا کے اس موزے پر مسح کرے گا۔ دلیل اس تعلق سے صحیح بخاری کی 206 نمبر کی حدیث ہے۔ عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، مغیرہ سے عروہ کہتے ہیں کہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهويت لعنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواہ البخاری۔ میرے بھائیو، مغیرہ بن شعبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ وضو کرتے وقت جب پاؤں دھونے کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ لگائے ہوئے تھے۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو۔ تو آج ہمارے کچھ بھائی چمڑے کے بنے ہوئے موزے بھی استعمال کرتے ہیں اور اونی موزے بھی استعمال کرتے ہیں اور دونوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مغیرہ جب پاؤں دھونے کی بات آئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی طرف، آپ کے پاؤں کی طرف جھکا، فَأَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْ، تاکہ آپ کے پائے مبارک سے موزے کو اتار لیا جائے، میں اتار لوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو، موزے کو نہ اتارو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے ان دونوں موزے کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وضو بنا کر پہنا تھا، داخل کیا تھا۔ فمسح علیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ پرمان ہے کہ بندہ جب موزے پہ مسح کرنا چاہے وہ موزہ چمڑے کا بنا ہوا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے بنے ہوئے موزے لگایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ اتار کر پاؤں کو نہیں دھویا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ سے کہا کہ چھوڑ دو، موزے نہ اتارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزے پر مسح کیا۔ یہیں پر اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر بندہ موزہ لگایا ہو، باوضو ہو کر موزہ پہنا ہو، تو پاؤں کو دھونے کے بجائے مسح کرنا ہی موزہ پر افضل ہے۔ اور اسی بات کی طرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ گئے ہیں۔ اور دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کو اتار کر کے پاؤں کو نہیں دھویا، بلکہ آپ نے منع کیا کہ نہ اتارو، اور آپ نے موزے پر مسح کیا۔ انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ پاؤں دھونا افضل ہے یا موزے پر مسح کرنا، یہ مسئلہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں دلیل مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو ہو کر کے موزہ پہنا تھا اور آپ نے پاؤں نہ دھویا
بلکہ موضع پر مسح کیا۔ تو جو آدمی موضع پر مسح کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی موضع کو باوضو ہو کر وضو کر کے پہنا ہو، وضو بنایا پھر موضع لگایا، پھر اس موضع پر مسح کیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسری بات، موضع کے شروط میں سے دوسری شرط کہ بندہ موضع جو لگا رہا ہے وہ موضع بھی کیا ہو؟ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ موضع ہے، ہم نے پہن لیا اور پتہ چلا کہ اس موضع میں گندگی تھی، پیشاب لگا ہوا تھا یا اور بھی دوسری گندگیاں تھیں، تو کیا اس موضع پر ہم مسح کر سکتے ہیں؟ تو نہیں میرے بھائیو، موضع پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضع جو آپ لگا رہے ہیں وہ موضع پاک ہو، ناپاک نہ ہو، کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ اس کی بھی دلیل ہے، وہ دلیل اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے درمیان ہی آپ کو خبر دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگیاں ہیں، غلاظت لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو اتار دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جوتا یا کپڑا اگر اس میں نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تو اس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر موضع پاک ہو اور صاف ستھرا موضع بندہ لگایا ہو، ناپاک نہ ہو، گندگی نہ لگی ہو موضع کے اندر، تو بندہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ موضع گندگی سے، نجاست سے، ناپاکی سے موضع پاک ہو۔ اب آئیے تیسری شرط کہ بندہ موضع پر مسح کرے گا تو کب؟ باوضو ہو کے موضع پہنا ہو، موضع بھی پاک اور صاف ستھرا ہو، ناپاکی سے پاک ہو، نجاست نہ لگی ہو۔ تیسرا یہ کہ حدث اصغر سے، چھوٹی ناپاکی سے اگر بندہ پاکی حاصل کر رہا ہے تو پھر جا کے اس موضع پر مسح کرے گا۔ کیا مطلب؟ اس کی دلیل بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ دلیل آتی ہے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابۃ ولكن من غائط وبول ونوم۔ ترمذی کی 3535 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ سفر میں ہوں یا مسافر ہوں تو اپنے موضع کو نہ اتاریں 3 دن اور 3 رات، ہاں ناپاکی سے، الا من جنابۃ، اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا، کسی شخص کو بڑی ناپاکی آ گئی، غسل کرنے کی نوبت آ گئی۔ اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو، جاننا ضروری ہے۔ اگر کسی نے موضع لگایا، وضو بنا کر موضع کو پہنا، موضع بھی پاک صاف ستھرا ہے، لیکن سونے کے بعد ناپاک ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، یا کسی نے موضع
पहन करके सो गया या अपनी बीवी से हम बिस्तरी किया, तो भाई उसको तो गुस्ल करने की नौबत आ गई, तो उसको मौजा उतारना पड़ेगा, फिर जाके पाकी हासिल करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, और फिर बावजू हो के उसे चाहिए कि मौजा पहने। लेकिन अगर किसी शख्स ने मौजा लगाया, बावजू हो के मौजा पहना है, पेशाब की नौबत आ गई, पैखाने की नौबत आ गई, तो क्या वो मौजा उतारेगा? नहीं, उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वजू तो उसका बाकी नहीं रहा। जब वो वजू बनाएगा और पांव के धोने की बात आएगी तो पहने हुए मौजे पर वो मसह करेगा। पेशाब या पैखाने से मौजे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि बंदा ने बावजू होके वजू बना करके मौजा पहना है। अब उसे वजू की नौबत आ गई, वजू बना रहा है, पांव धोने की बारी आई और मौजा लगा हुआ है, तो मौजा उतारने की जरूरत नहीं है, वो मौजे पर मसह करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वलाकिन मिन गायतिन व बौलिन व नौमिन, कहते हैं कि पेशाब हो या पैखाना हो या नींद से हो, इन हालत में मौजा उतारने की जरूरत नहीं है, बंदा मौजे पर मसह करेगा। हां, बरी नापाकी हो जिसमें गुस्ल की नौबत आ जाती है, गुस्ल की जरूरत आती है, तो उस सूरत में मौजा उतार कर बंदा गुस्ल करेगा। अब आइए चौथी शर्त। चौथी शर्त क्या है कि मसह की मुद्दत है, मसह की मुद्दत है, टाइम टेबल है कि कब तक बंदा मसह करेगा मौजे पर। यह भी सहूलत है, यह भी आसानियां शरीयत ने हमें दी है। अगर बंदा मुकीम है, घर पे रहने वाला है, घर पर है, सफर में नहीं है, यात्रा नहीं कर रहा है, घर से कहीं बाहर सफर पे नहीं गया है, तो वह 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे वो लगातार मसह करेगा, कोई हर्ज की बात नहीं, यह आसानियां है। और अगर मुसाफिर है, सफर कर रहा है, तो वो 3 दिन और 3 रात लगातार मसह करेगा। गोया के 72 घंटे बनते हैं, 3 दिन 3 रात। ये अल्लाह ताला ने मुसाफिरों के लिए या शरीयत ने आसानियां दी हैं। शरीयत ने हमें ये आसानियां दी हैं कि अगर हम मुसाफिर हों, हालत सफर में हों, यात्रा कर रहे हों, तो 3 दिन 3 रात तक लगातार मौजे उतारने की कोई जरूरत नहीं। हालत सफर में इंसान सुहूबत और मशाकिल से दो चार होता है, परेशानियां होती हैं, कष्ट होता है सोने उठने बैठने में। लिहाजा मुसाफिरों के लिए आसानियां है कि 3 दिन 3 रात तक उसे पांव धोने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि बंदा बावजू होकर मौजा को पहना हो, 3 दिन 3 रात तक वो लगातार मौजे पर मसा करेगा। दलील इसके लिए सही मुस्लिम की 276 नंबर की हदीस है। शुरह बिन हानी कहते हैं कि अतैतु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा असअलुहा अनिल मस्ह अलल खुफ़ैन, कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया मौजे पर मसा करने के मसाइल पूछने के ताल्लुक से। फ़क़ालत अलैका बिब्न अबी तालिब, आयशा कहती हैं कि जाओ अली बिन अबी तालिब के पास, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ, फसल हो, उनसे जाके पूछो, फ़इन्नहु कान युसाफिरु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलनाहु। कहते हैं, आयशा कहती हैं कि ये अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ज्यादा सफर क्या करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। शुरह बिन हानी कहते हैं फ़सअलनाहु, मैंने मसला दरियाफ्त किया, पूछा अली बिन अबी तालिब से। फ़क़ाल, तो
تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم. مسئلہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافروں کے لیے بنایا ہے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے یعنی گھر پہ رہنے والوں کے لیے جو سفر میں نہ ہو ان کے لیے. میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مسافر اگر ہے تو 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے لگاتار وہ موزے پر مسح کرے گا. پیشاب پخانے سے یا نیند سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے یا موزہ نہیں اتارا ہے اور باوضو ہو کے موزہ پہنا ہے تو لگاتار اسے مسح کرنا چاہیے اور یہ آسانی ہے شریعت کی طرف سے. ہاں اگر گھر پر ہے تو 1 دن 1 رات مقیم کے لیے 1 دن 1 رات 24 گھنٹے مسح کرے گا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ موزے پر مسح کی مدت کی شروعات کب سے ہوگی, اسٹارٹنگ کب ہوگا, یعنی 24 گھنٹے ہم گنیں گے شمار کریں گے کب سے, یا مسافر 72 گھنٹے شمار کریں گے تو یہ اسٹارٹنگ کب سے ہوگا, کب سے یہ گھنٹہ شمار کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ بندہ وضو بنا کر کے موزہ پہنا ہو, اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ جائے اور جب اسے وضو بنانے کی نوبت آئے, وضو بنا کر کے اور پھر وہ موزے پر مسح کرے گا, تو جب سے پہلا مسح ہوگا اسی وقت سے وہ مدت شمار کی جائے گی. موزے پر مسح کی مدت کا اسٹارٹنگ ٹائم وہی ہوگا. یعنی آدمی ناپاک ہو گیا, موزہ باوضو ہو کے پہنا ہے, اب فرض کر لیں فجر کی نماز میں ہم نے موزہ لگایا وضو بنا کر. اچھا وضو ہمارا ٹوٹ گیا صبح کے 7 بجے, 8 بجے یا 6 بجے, ظہر کا وقت ہو رہا ہے, آپ وضو بنا رہے ہیں, اس وقت ہم موزے پر مسح کریں گے تو ظہر کے وقت سے جب سے آپ موزے پر مسح کر رہے ہیں, ظہر کے ٹائم میں آپ موزے پر مسح کر رہے ہیں, اس وقت سے شمار ہوگا آنے والے دوسرے ظہر کے وقت. تو گویا کہ 24 گھنٹہ مقیم کے لیے, 72 گھنٹے مسافروں کے لیے, اور اسٹارٹنگ ٹائم کب سے ہے یہ بھی معلوم ہو گیا. تو جب سے بندہ موزے پر مسح کی شروعات کرے گا تب سے وہ مدت شمار کی جائے گی اور گنی جائے گی. اچھا اب موزے پر مسح کی کیفیت کیا ہے, آدمی موضوع پہ مسح کرے گا تو کیسے مسح کرے گا؟ تو اس تعلق سے حدیث آتی ہے, وہ حدیث صحیح بخاری کی 168 نمبر کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شان کلی, رواہ البخاری. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں, کنگھی کرنے میں, وضو بنانے میں اور ہر کام میں دائیں طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے, پسند کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ بندہ موزے پر مسح کرے گا تو پہلے دائیں پر پھر بائیں پر. اور ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 402 نمبر کی, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم, رواہ ابن ماجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو دائیں اعضاء سے
شروع کرو. لہذا اگر مسح کی بات آئے تو ہم دائیں سے شروع کریں گے. البتہ اگر کوئی شخص موضع پر مسح دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھگا لیا اور موضع پر مسح کر رہا ہے، اس کی دونوں ہاتھوں کو پاؤں کی انگلی کے پاس موضع کے اوپر رکھے گا اور موضع کے اوپر حصے پہ مسح کرے گا، نیچے پر نہیں. تو موضع کو اوپر حصے پہ مسح کرے گا اور ایک ہی بار مسح کرے گا، 2 بار یا 3 بار مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی افضل بتایا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہ بندہ ایک ہی بار دونوں موضع پر مسح کرے، دونوں ہاتھوں سے، دائیں سے دائیں، بائیں سے بائیں. اگر کسی شخص نے پہلے دائیں پر مسح کیا اور اس کے بعد پھر بائیں پر مسح کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. اب رہ گیا، بات آ گئی ہے کہ موضع کے اوپر حصے پہ مسح کرے گا، نیچے حصے پہ مسح نہیں کرے گا. اس لیے کہ شریعت ہمیں موضع کے اوپر حصے پر مسح کا حکم دیتی ہے، اور عقل چاہ رہی ہے کہ گندگی تو موضع کے نیچے حصے میں لگتی ہے، لیکن مسح کا حکم ہے موضع کے اوپر حصے پر. میرے بھائیو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے اندر عقل کا دخل ہوتا تو موضع کے نیچے حصے پر مسح کرنا موضع کے اوپر کے بجائے بہتر ہوتا، یا موضع کے نیچے حصے پر مسح کیا جاتا. مگر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع کے اوپر حصے پر مسح کیا ہے، لہذا موضع کے اوپر حصے پر مسح کیا جائے. اور یہی حکم ہے شریعت کا. پتہ چلا میرے بھائی کہ موضع کہاں، موضع کے کس حصے پر مسح کیا جائے گا؟ موضع کے اوپر حصے پر مسح کیا جائے، چاہے آپ پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں یا دائیں موضع پر، یا بائیں ہاتھ سے بائیں موضع پر، یا دونوں ہاتھ کو بھگا لیں پانی سے اور پھر پاؤں کی انگلی سے شروع کریں، اوپر لے آئے، ایک بارگی مسح کریں، یہ بھی درست ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسح کرنا افضل ہے یا پاؤں کا دھونا. تو جیسے کہ میں نے شروع ہی میں بیان کر دیا، مغیرہ بن شعبہ والی جو حدیث گزری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف وہ جھکے موضع اتارنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے پاکی کی حالت میں پہنا ہے. تو اگر پاؤں کا دھونا ہی موضع اتار کر بہتر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موضع اتار کر پاؤں کو دھوتے، لیکن آپ نے منع کیا کہ چھوڑ دو، میں نے پاکی کی حالت میں موضع کو لگایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے موضع لگایا ہو تو موضع پر مسح کرنا افضل ہے، اور اگر کسی کا پاؤں کھلا ہوا ہو، موضع نہیں لگایا ہو، تو پاؤں دھونا افضل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے اور اختیار کیا ہے کہ اگر بندہ موضع لگایا ہو تو موضع پر مسح کرنا افضل ہے بنسبت موضع اتار کر پاؤں دھونے کے. اور اگر کوئی شخص کھلا پاؤں ہے تو پھر وہ پاؤں کو دھوئے گا. اچھا، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے باوضو ہو کر موضع لگایا اور وہ گھر پر ہے، مقیم ہے، اور
وضو اس کا باقی ہے، اور پھر سفر کر دیا. گھر پر انہوں نے موزہ پہنا ہے، باوضو ہو کے موزہ پہنا ہے، اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے، سفر کے لیے نکل گیا. تو اب وہ سفر میں کیا کرے گا بھائی؟ اس کی مدت ایک دن یا ایک رات 24 گھنٹے شمار کی جائے گی یا 72 گھنٹے؟ تو کہتے ہیں وہ اس کا حکم مسافر کا ہوگا. وہ 3 دن 3 رات موزے پر مسح کرے گا، گرچہ انہوں نے موزہ گھر پہ لگایا ہے، گھر پہ پہنا ہے، لیکن چونکہ وہ سفر کر چکا ہے، اور مسافروں کے لیے شریعت نے جو سہولت دی ہے، جو آسانیاں فراہم کی ہے، اس سے مسافر فائدہ اٹھائے گا اور 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کرے گا. اچھا، اسی طریقے سے بندہ گھر پر موزہ لگایا، باوضو ہو کے موزہ پہنا، اور پھر وضو ٹوٹ گیا، نماز کا وقت آ گیا، وضو بنایا اور موزے پر مسح کیا. موزے پر مسح کیا اور پھر نماز کی ادائیگی کی، 1 وقت ہو یا 2 وقت ہو، لیکن 1 دن اور 1 رات جو مدت ہے مقیم کی، گھر پہ رہنے والے کی، اس مدت سے پہلے سفر کر گیا، موزہ لگایا ہوا ہے. تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ 24 گھنٹہ جب سے موزے پر مسح کیا ہے گھر پر، وہاں سے شمار ہوگا، اور پھر 24 گھنٹہ جہاں پورا ہوگا موزے پر مسح کی مدت ختم ہو جائے گی اور موزہ اتار دے گا، پھر نئے سرے سے وضو کرے گا، یا اس کا اعتبار مسافر کا ہوگا؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ گرچہ بندہ گھر پر موزہ پہنا ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو اور گھر پر ہی موزے پر مسح کیا ہو، یا کچھ وقت کچھ گھنٹہ گزارا ہو، لیکن مسح کی مدت باقی ہے، 1 دن 1 رات پورا کا پورا ٹائم نہیں گزرا ہے، کچھ گھنٹے انہوں نے گزارا ہے اور پھر سفر کر گیا، تو اس کا حکم مسافر کا ہوگا، اور وہ 3 دن 3 رات موزے پر مسح کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ چند مسائل اور احکام موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. ضروری ہے کہ ان مسائل کو، ان احکام کو ہم خود سمجھیں، اپنے گھروں میں بھی سمجھائیں، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو موزے کے احکام بتائیں، اور شریعت نے جو آسانیاں ہمارے لیے کی ہیں، دی ہیں، ان آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ بعض گمراہ فرقے موزے پر مسح کے قائل نہیں ہے، جیسا کہ خوارج ہے یا شیعہ وغیرہ ہے. یہ لوگ موزے پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور شریعت نے تو ہمیں آسانیاں دی ہیں، ہمیں رخصت پر عمل کرنا چاہیے. چونکہ حدیث آتی ہے مسند احمد کی 5832 نمبر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ. مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالی رب ذوالجلال والاکرام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے، یعنی رخصت پر عمل کیے جانے کو رب ذوالجلال پسند کرتا ہے. اللہ کی طرف سے جو آسانیاں دی گئی ہے، جو رخصت ہمیں ملی ہے، شریعت نے جو آسانیاں ہمیں دی ہے،
اس آسانی کو قبول کرنا رب کو پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے یا رخصت کو اپنایا جائے. جس طریقے سے اللہ تعالی نافرمانی کو، معصیت کو ناپسند کرتا ہے، اسی طریقے سے رخصت پر عمل کیے جانے کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں پتہ چلا کہ جب یہ آسانیاں ہیں اور شریعت نے ہمارے لیے رخصت دی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کو پسند کیا کرتے تھے، اور دو چیزوں میں سے اس چیز کو آپ اختیار کرتے جو چیز آسان ہوتی. حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی 3560 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن کان اثما کان ابعد الناس منہ. دیکھیں میرے بھائیو، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا یا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. کیونکہ اگر اس میں کوئی گناہ کا شائبہ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے یا دور رہتے. میرے بھائیوں اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ موزہ پہننا، موزے پر مسح کرنا، اس میں آسانی ہے بنسبت اس کے کہ بندہ موزہ اتار کر کے پاؤں دھوئے پھر موزہ لگائے. تو ان تمام دلائل سے یہ پتہ چلا کہ بندہ باوضو ہو کر موزہ پہنا ہو تو اس کے لیے پاؤں دھونے کے بجائے موزے پر مسح کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. اور اسی کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور دیگر علماء کرام اسی بات کی طرف گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو موزے پر مسح کرنے کے احکام کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کتاب سنت کی روشنی میں، ان ساری باتوں کو، ان مسائل کو سمجھ کر، ان احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے گزارش ہے جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور اپنے دوسرے بھائیوں تک ان مسائل کو یا اس ویڈیو کو شیئر کریں، پہنچائیں، تاکہ اللہ آپ کو اجر دے، ثواب سے نوازے. چونکہ جارے کا موسم ہے، لوگ موزہ کا استعمال کرتے ہیں. موزے پر مسح کرنے کے مسائل سمجھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.